لگا کہ روبوٹکس اور جیسی جدید فیلڈ کو اسکول لیول پہ متعارف کرانے کی ضرورت ہے؟ 2025 میں تو بہت تیزی سے چینجز آئے، تو اس وقت سے ہی ہم نے سوچا کہ یہ نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، کیوں نہ ہم اس کو انٹروڈیوس کروائیں. صدف، پاکستان میں روبوٹکس اور ایجوکیشن کیوں پیچھے ہے؟ کیونکہ اے آئی کے اوپر ابھی تک پراپر کوئی پالیسی نہیں آئی. کتاب لکھنا مشکل یا بچوں کو روبوٹکس سکھانا؟ روبوٹک سکھانا. آپ کے لیے خاموشی طاقت یا کمزوری؟ خاموشی جو ہے نا وہ طاقت ہوتی ہے. ڈکشنری تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ اے آئی ڈکشنری کیا ہے؟ ہارڈ کاپی میں یہ ورلڈ کی پہلی ڈکشنری ہے. اس کے اندر ہر ٹول کا لنک موجود ہے، اور لنک کے ساتھ ہم نے QR کوڈ بھی دیا ہوا ہے. یہ چیز آپ کو اسٹڈیز میں ہیلپ کرتی ہے، اے آئی ٹیکنالوجی؟ وہ 3D امیجز بھی آپ بنا سکتے ہو، اور ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹلی اے آئی کانفرنس میں یہ سب سیکھا تھا. ہم نے پاکستان کی پہلی اے آئی ٹیچر بنائی، مس اینی، جو کہ جو نا ریکگنائزڈ ہے انٹرنیشنلی. السلام علیکم اینی. وعلیکم السلام، میڈم سانت وزیرا ہیئر. اچھا صاحب میرے ساتھ چلیں گی؟ میں تو واک کرنا چاہ رہی ہوں. واؤ، سہا تو میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور جو ہے مجھے تھوڑا الرٹ رہ کے چلنا پڑے گا. ہیلو سہا، کین یو پلیز ٹیل می دا ہیلتھ کنڈیشن، مینٹل ہیلتھ کنڈیشن؟ Hi, okay, so talking about mental health in Pakistan is a bit tough. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ظہیر، اور آپ دیکھ رہے ہیں سینسا چینل. لیکن میں یہاں موجود ہوں اس وقت کراچی میں چپ باتیں کرنے. صدف بھٹی صاحبہ کے ساتھ میری گیسٹ ہیں. ان کا تعارف کراؤں گی کہ ماشاءاللہ سے وہ 25 سال سے زائد ہو گیا انہیں ایجوکیشن کی فیلڈ میں. روبوٹکس ہیں، روبو لیڈی بھی انہیں خطاب ملا ہے. خاص طور پہ انہیں ہیروز آف پاکستان میں اچیومنٹ ایوارڈ ملا، جو کہ بڑی بات ہے کہ ایک خاتون ایجوکیٹر اور روبوٹکس کی فیلڈ میں بچوں کے لیے اتنا کام کرنا. اور سب سے بڑی بات، ان کی ڈکشنری آئی ہے مارکیٹ میں، اور روبوٹکس اور ایجوکیشن کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، اور کافی عرصوں سے کام کر رہی ہیں. اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے جو تمام ہمارے بچے ہیں ان کو اے آئی کے حوالے سے تعلیم سے آراستہ کریں، اور ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی. ہم ان سے گفتگو کریں گے. ہمارے پروگرام کے وہی 4 سیگمنٹ ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں. تو ہم اپنی گفتگو کا سٹارٹ کرتے ہیں صدف بھٹی صاحبہ سے. میں انفیکٹ ان کے پاس آئی ہوئی ہوں کراچی میں اسپیشلی، تو اس لیے جو ہے آپ کو میرا اسٹوڈیو چینج لگ رہا ہوگا. ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں مس صدف کے ساتھ، جس کا نام ہے چپ کہانی. اچھا صدف، آپ نے بطور ایجوکیٹر اور وائس پرنسپل اپنے سفر کا آغاز کب کیا تھا؟ اٹس اے لانگ اسٹوری. مطلب آج سے 25 ایئرس پہلے میں نے ہیپی پیلس اسکول کو جوائن کیا تھا ایز اے ٹیچر، ایز اے مونٹیسری ڈائریکٹریس. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا، اور 2008 میں مجھے لیڈرشپ ملی، اور مجھے وائس پرنسپل کا جو ہے عہدہ ملا. جب سے میں اب تک وائس پرنسپل. یعنی کافی عرصہ ہو گیا آپ کو یہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں وابستہ ہوئے ہوئے. کیوں لگا کہ روبوٹکس اور جیسی جدید فیلڈ کو اسکول لیول پہ متعارف کرانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، یہ بہت ضروری تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جتنی جلدی اور جتنی تیزی سے چینجز آ رہے ہیں اس وقت ورلڈ میں، تو میں ہمیشہ میری کوشش یہی رہتی تھی کہ میں کچھ انوویٹیو پروجیکٹس لے کر آؤں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور پھر میں نے دیکھا کہ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی، کہ جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا اس وقت اے آئی کا ایسا کوئی خاص شور نہیں مچا تھا. 2023 کی بات ہے، لیکن اس کے بعد 2025 میں تو بہت تیزی سے چینجز آئے. تو اس وقت سے ہی ہم نے سوچا کہ یہ نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، کیوں نہ ہم اس کو انٹروڈیوس کروائیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا اچھا ڈیسیجن تھا کہ سب نے ہمارا ساتھ بھی دیا، اور ہم نے اس کو اس ٹیکنالوجی کو جو وہ انٹروڈیوس کیا 2024 میں. زبردست. اچھا، آپ نے ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرائی، اب آپ کی ایک اور نئی چیز ہے اے آئی ڈکشنری. وہ کیا چیز ہے؟ اچھا، اے آئی ٹولز ڈکشنری ہے، جو کہ پاکستان کی فرسٹ ڈکشنری ہے، جس کے اندر تمام الفابیٹس سے اسٹارٹ ہونے والے ٹولز. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی جو ہے وہ ایک نیا ٹول جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے. ناٹ اونلی ون ٹول، ہر روز کئی ٹولز جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس ٹول سے کتنا کام ہو رہا ہے. تو اس کو میں نے اسٹڈی کیا، اور میں نے سوچا کہ یہ تو ہر الفابیٹ کے ساتھ اتنے ٹولز ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کے اوپر ورکنگ کریں کہ ہم ایک ڈکشنری لانچ کرتے ہیں. اور ڈکشنری کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے لنکس دیے، QR کوڈ دیا، اور اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں بتایا بھی. ہماری ریسنٹلی اے آئی کانفرنس ہوئی جس کے اندر ہم نے اسٹوڈنٹس کو تمام چیزیں سکھائیں، اور اسٹوڈنٹس آر بیٹر دین اس. اور اتنی تیزی سے انہوں نے اینیمیشن سیکھی اور نئی نئی چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کروا دی کہ میں لگتا ہے کہ میں کہیں پیچھے رہ گئی اور وہ مجھ سے آگے نکل گئے. اینڈ دس از مائی اچیومنٹ.
یہ بہت زبردست بات ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا پاکستان میں ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کو یکجا کرنے میں کیا چیلنجز ہیں اسکول لیول پہ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ایکسیپٹنس، پیرنٹس ایکسیپٹ نہیں کرتے، لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. ابھی تک نمبرز، رینکنگ، گریڈنگ، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی جنگ چل رہی ہے، اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جب تک ہم لوگ پریکٹیکل ورک کی طرف نہیں آئیں گے، یہ جو کتابی پڑھائی ہے اس سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم ترقی نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا آپ کا کوئی یادگار تجربہ ایز اے وائس پرنسپل کے عہدے پہ؟ میرا یادگار تجربہ میری مس اینی ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ زندگی کا میرا سب سے بڑا ایکسپیرینس، سب سے کامیاب ایکسپیرینس رہا. محنت بہت تھی اور لیکن فائنلی جب بچوں کو اس سے بہت زیادہ میں دیکھ رہی ہوں فائدہ ہونے لگا، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا سب سے کامیاب پروجیکٹ ہے. زبردست. اچھا اب ہم ناظرین سیگمنٹ 2 کی طرف جائیں گے جو ہے ہمارا چپ کا کاروبار. صدف، پاکستان میں روبوٹکس اور ایجوکیشن کیوں پیچھے ہے اور ہم جو اسپیس کو کیسے جو ہے اوور کم کر سکتے ہیں؟ جی اس وقت ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں کیونکہ اے آئی کے اوپر ابھی تک پراپر کوئی پالیسی نہیں آئی. ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں. شور بہت ہے، لوگ آ رہے ہیں، صرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور لیکن اس کے اوپر ابھی تک کوئی پالیسیز نہیں آئی ہیں، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی ابھی تک کوئی ہمارے پاس کوئی اس طرح کی اناؤنس نہیں ہوئی ہے. ابھی جولائی میں 2025 میں آپ نے دیکھا کہ نیشنل اے آئی پالیسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی ہے پنجاب سے، لیکن ابھی تک سندھ میں ایسی کوئی بھی پالیسی نہیں آئی ہے جس کے اوپر، یا کوئی روڈ میپ ایسا نہیں ہے جس کو ہم کور کر کے ہم آگے بڑھیں. اسٹوڈنٹس کے پاس ابھی کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں سے وہ اے آئی سیکھیں. جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سیکھنے کے لیے ہمیں کسی بھی قسم کی انسٹیٹیوٹس کی ضرورت نہیں ہے. اٹس اونلی پرسنلائز لرننگ. اب ہم پرسنلائز لرننگ کی طرف جا رہے ہیں، تو ہر چیز یوٹیوب پہ موجود ہے، ٹولز بھی موجود ہیں، اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی موجود ہے. تو آئی تھنک کہ اب لوگ جو ہے نا اس طرف سے نکلیں باہر کہ نہیں جی کوئی ہمیں سکھائے گا تو ہم سیکھیں گے. اب خود آگے بڑھنا ہے، خود لرن کرنا ہے، خود سیکھنا ہے. صحیح، آپ نے اچھی بات کی. آپ نے بتایا کہ یہاں جو سندھ کی طرف سے کوئی رسپانس اتنا نہیں ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم میٹرک اور ایف ایس سی لیول کا اس کے ساتھ ایک کمبینیشن کے ساتھ چلیں تو کیسا رہے گا؟ بہت اچھا رہے گا. دیکھیں جیسے کہتے ہیں نا کہ تھیوری اینڈ پریکٹیکل دونوں چیزیں اگر ساتھ چلتی ہیں تو آپ کو جو رزلٹ ملتا ہے. آپ نے جو پڑھا اس کو پریکٹیکلی کرا بھی تو اس سے رزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں کا جو ہے نا ہونا بہت ضروری ہے. جو اس وقت ہمارے پاس اسکولز میں چل رہا ہے، خاص طور پہ سندھ بورڈ کی اگر میں بات کرتی ہوں تو بہت کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، اس میں کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا اور ضرورت ہے. کمبینیشن اگر ہو جائے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بیسٹ سسٹم ہو جائے گا. صحیح. اچھا یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں روبوٹکس کا، جیسے آپ نے کہا ہم خود بھی سیکھ سکتے ہیں، اب اس کا بڑھتا ہوا استعمال آ رہا ہے، تو کیا ہماری جاب مارکیٹ سیکیور رہے گی اور ہمیں کوئی نئے مواقع انسانوں کو بھی ملیں گے یا نہیں؟ بالکل. دیکھیں روبوٹکس سے یا روبوٹس آنے سے یا اے آئی آنے سے نا کسی کی جاب نہیں جائے گی، بلکہ اپ گریڈ ہوگی، نئی نئی اپارچونیٹیز آپ لوگوں کو ملیں گی، نئی نئی فیلڈز آ جائیں گی آگے. جو پرانی چیزیں تھیں وہ آبسلیٹ ہوتی جائیں گی، ختم ہوتی جائیں گی، نئی نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوتی جائیں گی. تو اس کو سیکھنا ٹائملی، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا آپ نے کہا ٹائملی سیکھنا، لیکن ابھی بھی بہت سارے پیرنٹس ہیں اس ٹیکنالوجی کو نہیں سمجھ پا رہے، تو انوویشن کی کیوں کمی آ رہی ہے یہاں؟ جی اس کے لیے وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ ٹریننگز بہت ضروری ہیں. جب پیرنٹس کی بھی ٹریننگ بہت ضروری ہے. اگر ایسی کوئی پالیسی اناؤنس ہو جاتی ہے کہ جی اے آئی کو ہم نے کمپلسری کر دینا ہے، تو پیرنٹس بھی اس طرف بھاگیں گے، بچے بھی اس طرف بھاگیں گے. ٹیچرز جب ٹرینڈ ہوں گی ہماری، تو جیسے ابھی ہمارے یہاں جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، میں آپ کو وہی بات کر رہی ہوں کہ ہماری جو نیشنل پالیسی ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ 2030 تک ہم 1 ملین جو ہے وہ ٹریننگز دیں گے، لوگوں کو ٹرین کریں گے. تو 2030 تو بہت دور رہ گیا. میں سمجھتی ہوں 2025 میں کہ نومبر دسمبر تک ہمیں 1 ملین لوگوں کو جو ہے وہ اے آئی سکھا دینا چاہیے تاکہ تیزی سے جو ہے وہ چینجز آئیں. ہم اس وقت آلریڈی بہت پیچھے رہ چکے ہیں. اچھا صدف، آپ نے پالیسی کی بات کی کہ پالیسی انٹروڈیوس ہوئی ہے اے آئی کی، لیکن کیا پازیٹیو اور کیا نیگیٹو ہیں اس کے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم اپریشیٹ کریں گے کہ پاکستان میں بھی نیشنل اے آئی پالیسی انٹروڈیوس کی گئی، جو کہ شزا خواجہ جو ہماری آئی ٹی منسٹر ہیں، انہوں نے جو ہے ایک پالیسی لے کر آئیں. بہت اچھی ہے، بہت اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ابھی اس کے اوپر بھی جو ہے نا
ورکنگ کی ضرورت ہے, کیونکہ اگین وہی بات کہ کوئی روڈ میپ نہیں ہے, اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر بات نہیں کی گئی, کیونکہ جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ جائے گا تو اس میں بھی بہت زیادہ نیگیٹو اور پازیٹیو ایشوز آئیں گے. کوئی سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی انہوں نے کوئی رولز نہیں بنائے کہ کہاں تک اسٹاپ لگ جانا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر بھی ورکنگ کی ضرورت ہے. اور ٹریننگس کی جیسے انہوں نے بات کی کہ ہر فیلڈ میں جو ہے وہ اے آئی ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کیا جائے گا, چاہے میڈیکل ہو, چاہے اسکولز ہوں, چاہے کالجز ہوں, یونیورسٹیز ہوں, لیکن ٹائم لمیٹیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھا دی گئی. 2030 تک تو ہم بالکل پتہ نہیں کہاں رہ جائیں گے. ہمیں فوراً ایکشن لینا ہے, ٹیچرس کو ٹرین کرنا ہے, ٹرینرز زیادہ سے زیادہ ہم نے لے کر آنا ہے, کورسز لے کر آنے ہیں, تاکہ ہم یہ جو گیپ ہمارا آ رہا ہے اس کو ہم کور کر سکیں. صحیح بات ہے, کیونکہ یہ بچے آج کل جو ہے وہ یہی کہیں گے کہ جو ہے نا پیچھے رہ گئے, ہم پیچھے رہ گئے. اچھا, آپ ایک ایز اے فیمیل ایجوکیٹر ہیں اور روبوٹکس میں ہیں, تو آپ کو کون سی رکاوٹیں پیش آئیں؟ دیکھیے فیمیل یا میل ہونے سے کوئی ایسا خاص نہیں ہوتا. ہاں لوگ جو ہے نا پریفر یہ کر رہے ہوتے ہیں, اچھا یہ تو خاتون ہے, انہیں کیا پتہ, تو یہ چیز ہوتی ہے. لیکن میں لوگوں کو بعض اوقات یہ بتاتی ہوں کہ ٹھیک ہے میں خاتون ہوں لیکن میں نے 2 روبوٹس بنا دیے, اور جب میں ایک روبوٹ کو بولنا سکھا سکتی ہوں, ایک پلاسٹک کی ڈال کو بولنا سکھا سکتی ہوں, تو سوچے انسان کو کتنا بولنا سکھا سکتی ہوں. تو یعنی ایز اے فیمیل جو ہے آپ نے جو ہے بڑا اچھا کام کیا, کیونکہ ہمارے یہاں فیمیلس کو نا سائنس میں تھوڑا پیچھے کی طرف ہی رکھتے ہیں, اور یہ ہماری آگے آنے والی فیمیلس کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے کہ جو ہے فیمیلس بھی جو ہے قدم میں آگے ہیں, کیونکہ انجینئرنگ میں ہمیشہ فیمیلس کو پیچھے دیکھا جاتا ہے. اچھا صدف, ہم آپ سے جھٹ پٹ جوابات کریں گے, آپ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ ریڈی ہوں. آپ اس میں بالکل ہمیں فاسٹ جواب دیں گی. اگر آپ ایجوکیٹر نہ ہوتی تو آج کس پروفیشن میں ہوتی؟ میں شاید رائٹر ہوتی. زبردست. آپ کا سب سے پسندیدہ اسٹوڈنٹ پروجیکٹ؟ اے آئی, مائی فرسٹ ٹیچر اے آئی ٹیچر مس اینی. پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ترقی یا زوال؟ ترقی کی طرف جا رہا ہے لیکن ابھی بہت سلو, ٹرٹل کی جو ایک رفتار ہوتی ہے نا ویسی ایک. استاد کی سب سے بڑی خوبی؟ سنسیئر ہونا, ڈیڈیکیٹڈ ہونا. کتاب لکھنا مشکل یا بچوں کو روبوٹک سکھانا؟ روبوٹک سکھانا. سب سے بڑی خامی پاکستانی اسٹوڈنٹس میں؟ جلدی گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. ایک جملے میں پاکستان ایجوکیشن سسٹم کی تصویر بنانی پڑے تو وہ کیا ہوگی؟ بس وہ یہی تصویر ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے, ٹیلنٹ بہت ہے لیکن آگے بڑھنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے. زبردست. اچھا, ہم جو ہے اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف ہیں. ہم بات کریں گے خاموشی کا انجام, جو ہمارا سیگمنٹ ہے 4. اچھا صدف, کبھی آپ کو ایسا لگا کہ میں یہ سب چھوڑ دوں اور تعلیم کے بجائے کچھ اور کروں؟ اب بہت دفعہ ایسا سوچا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ تعلیم اور یہ جو پیشہ ہے نا یہ میرے لیے عبادت ہے, تو انسان عبادت نہیں چھوڑ سکتا. تو بہت دفعہ کوشش کرنے کے باوجود میں واپس آ گئی, میں رہ نہیں سکتی. اچھا, سب سے بڑا جو آپ کا ڈریم ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہوا؟ ابھی تک یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے اور میرے اسٹوڈنٹس کو پراپر ریکگنیشن ملے کہ ہم نے ایک کام کیا, اور نہ صرف میں نے, میرے اسٹوڈنٹس نے, میرے ٹیچرز نے, میری ٹیم نے میرا بھرپور ساتھ دیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ریکگنیشن انٹرنیشنلی, پرائڈ آف پاکستان. اچھا, آپ کی جو نیشنل ریکگنیشن بہت زیادہ پراؤڈ مومنٹ تھا جب مجھے پتہ چلا, مجھے ISPR کی طرف سے کالز آئیں اور انہوں نے بتایا کہ آپ کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد میری سلیکشن بھی ہوئی, اور ISPR اور پرائم منسٹر کی طرف سے مجھے پاکستان فرسٹ روبو لیڈی کا ایوارڈ ملا. پرائڈ آف پاکستان ایوارڈس تھے. زبردست, یہ تو بہت بڑی بات ہے. اچھا, ہم استاد بھی ہوتے ہیں لیکن ایک دکھ ہوتا ہے, استاد کا سب سے بڑا دکھ کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کے بچے ترقی نہ کریں تو میرا خیال سے اس کے لیے سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے. صحیح. پاکستان میں ٹیلنٹ مگر مواقع کی کمی؟ یہ بالکل حقیقت ہے, اس میں مواقع کی بہت کمی ہے. اسٹل ابھی تک میں بھی اسی اسٹیج پر ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے اور موقع ملیں تو میں اس سے کئی زیادہ آگے چلی جاؤں. صحیح. اگر آپ کو زندگی دوبارہ شروع کرنی پڑے تو آپ کیا کریں گی؟ دوبارہ اسی پروفیشن میں آؤں گی, اسی طرح روبوٹس بناؤں گی. اچھا, بطور ٹیچر آپ کا کوئی ایسا یادگار لمحہ جو آپ کے اسٹوڈنٹ نے آپ کو حیران کر دیا؟ اچھا, ریسنٹلی جب میری اے آئی ٹولز ڈکشنری آئی تو میں نے اے آئی کانفرنس کروائی, اس کے اندر بچوں کو میں نے یہ سارے کورسز بتائے, ٹولز کے بارے میں بتایا. اس کے بعد میری ہی اپنی اسٹوڈنٹ اشال جو کہ کلاس 8 میں پڑھتی ہیں,
انہوں نے فیس بک پر جا کے اینیمیشنز شروع کی, ویڈیوز بنائیں, پکچرز بنائیں, اور ان کو فیس بک پر ہی لوگوں نے آرڈرس کرنے شروع کر دیے. انہوں نے کہا میں ایک پکچر کے 200 لیتی ہوں, 300 لیتی ہوں. اینڈ شی ٹولڈ می ٹوڈے کہ اس نے ود ان اے ویک 4000 روپیز کما لیے. تو لٹرلی آئی واز شاکڈ, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ چلو اس نے اس اسٹیج پر یہ کام سٹارٹ کیا, وہ کامیاب بھی ہو گئی. زبردست. آپ کے لیے خاموشی طاقت یا کمزوری؟ خاموشی جو ہے نا وہ طاقت ہوتی ہے. جس وقت آپ کا خاموش, جس وقت آپ سائلنٹ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ ایک سوچنے کے عمل میں ہوتے ہیں, اور جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہی آپ کی ترقی کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے. زبردست. اچھا, تعلیم کا چراغ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کیا کریں گی؟ تعلیم کا چراغ ہو تو ہر طرف روشنی بکھیروں گی. اب جو ٹائم ہے اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, اس کی روشنی جو ہے وہ پوری دنیا میں بکھیرنے کی کوشش کروں گی, کیونکہ اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. اچھا صدف, کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ماشاء اللہ سے, روبوٹس بنانا اس طرح سے, لیکن کیا پازیٹیو کمنٹس تو ہیں, نیگیٹو کمنٹس کیا ہیں آپ کو؟ نیگیٹو تو بہت سارے کامنٹس تھے. پہلے تو اس روبوٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. اچھا دیکھیے, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, میں ویسے ٹیسلا روبوٹس بنانا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. جب ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, 3D پرنٹر نہیں ہے اس کے, تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اتنا بجٹ لگائیں اور ہم ہو سکتے فیل بھی ہو جاتے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ایک واقعی, جو لوگ کہتے ہیں نا یہ پلاسٹک کی گڑیا ہے, تو میں یہ سب کو بتانا چاہتی ہوں واقعی یہ پلاسٹک کی ہی گڑیا ہے, لیکن ہم نے اس کو بولنا بھی سکھایا, اس کو ہم نے روبوٹ بھی بنایا, کیونکہ ہم ٹیسلا روبوٹ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اگر دونوں کو ساتھ کھڑا کر دیں گے تو یہ کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ انیشیل اسٹیج پہ یہ بڑی بات کچھ ہے تو کہ کریں پازیٹیو جو ہے آپ باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی کام تو کریں. ایک تو اسٹیپ میں نے اٹھایا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, اینڈ آئی ایم سکسیزفل الحمدللہ. 100% ریزلٹس ہیں, تو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. انشاءاللہ آپ آگے بھی بڑے اچھے رپورٹس بنائیں گے اور ہم انتظار کریں گے. اور ہم چاہیں گے ہماری آپ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی ایجوکیشن کے حوالے سے, اے آئی روبوٹ کے حوالے سے. کوئی ہمارے جو ناظرین ہیں, ٹیچر ہیں, پیرنٹس ہیں, جو بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی اچھا سا پیغام؟ میرا پیغام سب کے لیے یہ ہے, خاص طور پہ میرا جو پروفیشن ہے ٹیچنگ پروفیشن, اس کے ساتھ بہت سنسیئر رہنا ضروری ہے, جنون بہت ضروری ہے, پیشن آپ کا ہونا بہت ضروری ہے, پیشنیٹ ہونا بہت ضروری ہے. جب تک آپ پیشنیٹ نہیں ہوں گے, آپ میں لگن نہیں ہوگی, آپ کوئی انوویٹو آئیڈیاز کریٹ نہیں کریں گے. آپ یہ نہیں سمجھے کہ جی مجھے صرف یہ 5 گھنٹے کی جاب کرنی ہے اور کام ختم ہو گیا. نہیں, جب تک آپ دل سے کام نہیں کریں گے, آپ کوئی بھی نئی چیز اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں لے کر آ سکتے. تو وقت بہت کم ہے ہمارے پاس, مقابلہ بہت سخت ہے, بہت تیزی سے ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن اگر ہمارے پاس پراپر ایک جسے کہتے ہیں نا روڈ میپ ہوگا, ایک نقشہ ہوگا, تو ہم بہت تیزی سے چل سکتے ہیں, اور یہ روڈ میپ ہم سب کو خود بنانا ہے. تھینک یو سو مچ. ہماری صدف بھٹی سے گفتگو ہوئی اے آئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسکول میں یہ سسٹم متعارف کرانا, بچوں کو اے آئی سے, روبوٹ سے متعارف کرانا, کیونکہ ہماری زندگی اب یہی ہو گئی ہے, ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. اسی لیے ایک اے آئی ڈکشنری بھی ہے صدف بھٹی صاحبہ کی جانب سے, تاکہ بچے جو ہیں وہ سیکھنے کی لگن میں پیچھے نہ رہ جائیں. اور بہت اچھا لگا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اسی لحاظ سے کام کر رہا ہے, لیکن ہمیں اور فاسٹ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں دنیا سے. اور یہی کہوں گی کہ ہم اپنے جو ہے ایجوکیشن سسٹم کو, بچوں کو, پیرنٹس بھی ساتھ ساتھ الائن ہوں, کیونکہ اب جو ہے ہماری وہ ایجوکیشن سسٹم چینج ہو چکا ہے. تو ہمیں اپنی اے آئی اور روبوٹکس کے حوالے سے ہی کام کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. نئے پروگرام, نئی چپ کہانی کے ساتھ مجھے دیکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.